الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن قریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر وہ سب مل جل کر دھاوا بول دیں گی، جیسا کہ بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا: حضور، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں کثیر ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے زوال امت کے دو اسباب، اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور پھر وہ سب کے سب کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم ریاستیں اور ادارے بھی ملت اسلامیہ کا گھیراؤ کرنے اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، تحریکیں چلائیں گے اور منصوبے تیار کریں گے، اور مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور مل جل کر ان کے خلاف سازش کریں گے، بلکہ ان کے باہمی ربط اور اتحاد کا بنیادی محرک یہ ہوگا کہ وہ ملت اسلامیہ کو زندگی کے ہر شعبے میں ذلت، انتشار، تفرقہ بازی، بد اخلاقی، ذہنی آوارگی اور فکری و نظریاتی الحاد میں مبتلا کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ امر واقعہ ہے کہ کافر قوموں نے ہماری تہذیب و تمدن اور ہمارے نظریات پر بھرپور حملے کیے ہیں۔ مغربی دنیا کے سفید ہاتھی اور کمیونسٹ بلاک کے سرخ دیو نے اسلام سے ایسا خوفناک انتقام لیا ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کروڑوں مسلمان کافرانہ نظام کے بے پناہ سیلاب میں کوڑا کرکٹ کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں کوئی گروہ ان کا وزن محسوس کرتا ہے نہ ان کا احترام کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اپنے حقوق سے دستبردار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بازو میں اتنی قوت نہیں ہے کہ کسی ظالم سے اپنا حق وصول کر سکیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں؟ جواب یہی ہے کہ ان کے دل خدا کے خوف سے خالی اور دنیا کی محبت سے معمور ہیں۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے اور اس راہ میں جان کی بازی لگا دینے کا ان کی زندگی میں کوئی سراغ نہیں ملتا، بلکہ یہ موت کے ڈر سے کانپ رہے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں کہیں جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ مکمل طور پر زمان حال پر صادق آ رہی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں، اپنے دشمنوں کو پہچانیں کہ ہمارے ازلی اور اصلی دشمن کون ہیں، جو ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، جو ہر محاذ پر متحد ہو کر کے ہماری نسل کشی کر رہے ہیں۔ حالات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مل جل کر زندگی بسر کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے شب و روز گزاریں۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، اس وقت اسلام دشمن طاقتیں ہر چہار جانب سے اہل اسلام پر ٹوٹ چکی ہیں، اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر ایک دسترخوان پر جمع ہو چکے ہیں اور چن چن کر امت مسلمہ کی نسل کشی اور کردار کشی کر رہے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ مسالک اور مکاتب کے جزوی اختلافات و مسائل کو بالائے طاق رکھ کر قرآن و سنت کی اساس پر ایک ہو جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ خدا کی قسم، اگر آج بھی جبکہ حالات اس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہوئے تو جو انجام دسترخوان پر کھانے کا ہوتا ہے وہی انجام امت مسلمہ کا ہوگا۔
ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، ورنہ جب چڑیا کھیت چگ کر اڑ جائے گی پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اندلس اسپین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، وہاں مسلمانوں کی توتی بولتی تھی مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ بھی ایسے ہی غفلت کے شکار تھے جیسے آج ہم ہیں، مگر تاریخ نے دیکھا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ خاک و خون میں گم ہو گئے اور ہوشیار و چوکنے غافلوں کے سروں کو کچل کر دنیا کے ہادی اور رہبر بن بیٹھے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، حالات بڑی تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں، ایسے میں انتہائی سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ و استغفار کریں۔ دوسرے، اپنے اخلاق و کردار کی بھرپور نگہداشت کریں۔ تیسرے، اپنے کاروبار اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اسلام کی بہترین ترجمانی پیش کریں۔ چوتھے، ڈر اور خوف اور مایوسی جیسی چیزوں کو بالکل اپنے قریب نہ آنے دیں، عزم مصمم، ہمت و استقلال کے ساتھ میدان عمل میں جٹ جائیں۔ امید ہے کہ آنے والا دن آج سے بالکل مختلف ہوگا، ایک نئی صبح ہماری منتظر ہے، بس ہمیں میدان میں اترنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔